اچھا شازیہ، مجھے اس فارم کے بارے میں پلیز بتائیے گا تاکہ دیکھنے والے دوبارہ سن لیں، اور جو چاہتے ہیں، جو وکٹم ہیں، وہ اس کو یوز بھی کریں، کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی جی وہ فارم اس کا بہتر طریقہ ہے کہ کسی جو وکیل یا کسی لیگل ایڈوائزر جو ہوتا ہے نا اس سے پہلے تو بتائیں کہ وہ فارم ہے کیا؟ وہ جی فارم جو ہے وہ وکٹمز کے لیے ہے جن کی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، تو پھر انٹرنیشنل کرمنل کوڈ یا پھر یورپ میں یہ جو ہمارے قانونی داؤ پیچ ہوتے ہیں، پھر ان میں ان کی درخواست دے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے وکٹمز ہیں، ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، تو ان میں درخواست دے دی جاتی ہے۔ اس پہ پھر قانونی طور پہ جو فل کرے گا بندہ وہ پھر ہمارے پاس پہنچتے ہیں، پھر ادھر ہم ان کو قانونی طور پہ کوئی ظاہرہ ان کو ہیلپ دے سکتے ہیں۔ وہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اس کام کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو یہ ساری ہم رپورٹ جو میرے پاس پہنچے گی، یا تو میں اب رابطہ کروا دوں گی اس اپنی ٹیم سے، کیونکہ اپنی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے نا ہر ایک کام کی، بالکل جو اس میں بالکل پروفیشنل ہے، یا تو میں ڈائریکٹ رابطہ کروا دوں گی، یا پھر جو میرے پاس چیزیں جمع ہوں گی، ٹیلی فون نمبر، کانٹیکٹس وغیرہ، وہ میں ان کو فارورڈ کروں گی، تو پھر وہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اگر پیپر فل کرنے میں یا کچھ ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی تو وہ بھی سارا ان سے کریں گے۔ تو اچھا شازیہ جی پلیز بتائیے گا، اچھا کس کس طرح کے وکٹم اور کیا سچویشنز ہیں، اور یہ کہ مطلب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ سوال آتا ہے کہ وہ کرمنل کوڈ جو ہے وہ ہالینڈ میں ہے، تو یہ صرف وہ مطلب انٹرنیشنل بہانے کرمنل کوڈ، بازی ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم یہ فل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا؟ جی وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے جی اندرونی جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو ہم پاکستان کی طرح وکیل کرتے ہیں، وکیل کرتا ہے، پھر وہ ادھر عدالت ہوتی ہے اس کے پاس، جیسے پاکستان کا پروسیجر ہے اس جی طرح جی ہمارا ایک سمپل جو طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس میں پھر ہم لوگ، یا ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں جیسے اب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تو فلسطینی جو ہمارے ادھر رہنے والے وہ کہتے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں ادھر، کہ دیکھیں یہ ہیومن رائٹ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ پوری یورپین یونین جو ہوتی ہے وہ فنڈز بھی دیتے ہیں نا، اگر کہیں سیلاب آ گیا، کہیں پھر زلزلہ آ گیا، جو کچھ تو ہم یورپ والے پورے فنڈنگ دیتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں نا، ہیومن رائٹ کے زمرے میں آتا ہے نا وہ۔ تو اگر کہیں پہ جی اسی طرح کی جنگ ہے، یہ بھی جنگ ہی ہوگی جو اندرونی جنگ لگی ہوئی ہے، انا کی جنگ ہے، تکبر کی جنگ ہے، جو اپنے ہی ملک کے محافظ اپنے ہی عوام پر کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بالکل ثبوت بھی ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس وکٹمز ہیں۔ تو اگر ثبوت ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو کسی کی رپورٹ درج کی جا رہی ہے، نہ کسی کو سنوائی کی جا رہی ہے، بلکہ الٹا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی ایک حادثاتی موت ہوگی، آپ کا حادثے کے ذریعے آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی جو ہمارے شنواری بھائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور ہمارے کتنے وکٹمز ہیں، 12 جی 15 سال کے جو بچے ہیں، وہ خالی دھرنے میں یا پروٹیسٹ میں شرکت کے لیے آئے تھے، ان کا 1.5 سال سے کچھ نہیں پتا، ان کے گھر والوں کو نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ کچھ بیچارے ابھی جی اتنے سال مہینوں بعد اگر وہ واپس آئے تو ماں بیچاری کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بیچاری ماں فوت ہوگی۔ کچھ بچے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کدھر، ان کی نہ تو انہوں نے رپورٹ درج ہونے دی ہے، اور نہ ہی آگے انہوں نے عدالت میں اس کا کیس پیش کیا، بس انہوں نے بس انا کے تکبر کے غرور میں آ کے بچوں کو خواہ خواہ بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو جی غیر انسانی، غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم پروف کر دیں ادھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، تو پھر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں نا کہ یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے، ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم ایک خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2 چیزوں پہ، اللہ اور میرے جو اوورسیز پاکستانی، ان پہ میرا بہت امیدیں ہیں اور توکل ہے۔ تو ہم تو جی پھر ہو سکتا ہے پھر کر رہے ہیں، تو ادھر ہماری ٹیم ہے جو ایکٹیو ہے، تو ماشاءاللہ سے ہم ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو ان کے ٹیلی ماشاء فون نمبرز وغیرہ، اور ان کے اگر وہاں سے کوئی بہتر ہونا کہ کوئی وکیل وغیرہ پیپر فل کرے، تو پھر وہ دوبارہ ڈیلے نہیں ہوتا، پھر چیزیں لٹکتی نہیں ہیں۔ اگر سپیلنگ غلط ہو گیا، یا نام غلط ہو گیا، یا ڈیٹ آف برتھ غلط ہوگی، یا پھر کہاں ہوا، کس چیز پہ ہوا، تو اگر چیزیں اس میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو بہتر ہوتا ہے صحیح۔ اچھا کہ مجھے
مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ ثبوت وغیرہ ہیں، تو کس شکل میں ثبوت پرووائڈ کیے جائیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ہالینڈ میں پاکستان سے جب بھیجے جائیں گے وہ آن لائن بھیجے جائیں گے، جیسے لیٹر ہے، پی مثال ڈی کے طور ایف پہ ہے، اگر کوئی تو کہتا ہے کہ ثبوت مجھ جو ہے پر وہ کس حملہ، طرح کے ثبوت؟ اگر مثال کے طور پہ کہتا ہے کوئی کہ مجھ پر حملہ ہوا، وہ ہاسپٹل گیا، جی اس نے وہاں پہ اپنا علاج کروایا، اس کی زخم ہوئے، اگر وہ گیا ہاسپٹل گیا، وہاں کے پیپر، اگر وہ جیل میں گیا یا اس کو پکڑ کے لے گئے وہاں پہ اس کی رپورٹ، اگر اس کے زخموں کی، یا پھر اس نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یا پھر اس طرح کے سارے ثبوت ہوتے ہیں نا، کہ اگر کوئی بھی تندرست بندہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا، وہ تو یقین نہیں کرے گا، تو ہم تو بھی نہیں کریں گے، ہم بھی یعنی اپنے ویڈیوز، آڈیوز میسج اگر ہراسمنٹ کی گئی ہو تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے؟ ہاسپٹل کے دوائیوں کے کچھ ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹروں کی رپورٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اس بندے کو چیک کیا، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی مثال کے طور پہ، یا یہ بندہ لاپتہ رہا ہے، اس کی رپورٹ درج کرائی گئی، یا اس طرح کی جو بھی پاکستانی قانون کے مطابق وہاں سنوائی نہیں ہے، یہاں سنوائی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح کے جو انشاءاللہ لیگل ہمیں ضرورتیں ہوتی ہیں چیزوں کی، وہ چیزیں تو ظاہر ہے ہمیں پھر آگے ہمیں بھی تو ثابت کرنا ہے نا ان چیزوں کو۔